إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار میرے محترم بھائیو اور دوستو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ طیبہ ہو یا کلمہ شہادت ہو، دونوں میں یہی دو چیزیں ہیں۔ کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، دونوں میں ایک ہی چیز بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی الوہیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اس کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے کا موضوع اس کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کلمہ پر، کلمہ طیبہ پر کما حقہ ایمان لانے کی توفیق دے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بہت عظیم کلمہ ہے۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ جس پر دنیا اور آخرت کی سعادت کا انحصار ہے۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، پھر اس کلمہ کو اپنے دل کی گہرائی میں اتار لیتا ہے اور پھر اس کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت ہی سعادت ہے۔ اس کے لیے خیر و بھلائی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، خیر و بھلائی ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جو شخص اس کلمہ طیبہ کو نہیں پڑھتا، یا تو سرے سے اس کا انکاری ہے، یقیناً اس سے بڑا خسارہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، وہ شخص کافر ہے، وہ شخص یقینی طور پر دنیا میں بھی گھاٹا پانے والا اور آخرت میں بھی سب سے بڑا خسارہ اس کا ہوگا جس نے اس کلمہ طیبہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح وہ انسان کہ جو صرف زبانی کلامی کلمہ پڑھتا ہو اور اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو اپنے دل کی گہرائیوں میں نہ اتارتا ہو اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرتا ہو، تو وہ شخص جو ہے اس سے بھی بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یقینی طور پر زبانی کلامی کلمہ پڑھنا جو ہے صرف اپنی زبان سے، کہ جس میں اس کا دل اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو اور اس کا عمل اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو، یقیناً یہ پڑھنا جو ہے صرف زبانی کلمہ یہ اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کلمہ طیبہ کے بعض فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کی شروط کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کلمہ طیبہ کے جو فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں،
ان میں سے چند ایک فضائل جو ہیں وہ آپ کی یاد دہانی کے لیے پیش خدمت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کلمہ کو کلمہ طیبہ کہا ہے اور اس کی بہت ہی عمدہ درخت کے ساتھ مثال بیان کی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ آپ دیکھتے نہیں، آپ غور نہیں کرتے کہ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال بیان کی ہے۔ کلمۃ طیبہ، پاکیزہ کلمے کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان کی اللہ تعالیٰ نے؟ کشجرۃ طیبہ، اس پاکیزہ درخت کی مانند کہ اصلها ثابت، کہ اس کی جڑ زمین کے اندر مضبوط ہوتی ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخ جو ہے وہ بلندی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس شجرۃ طیبہ سے مراد، پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں زمین کے اندر، اور اس کی شاخیں اور اس کی ٹہنی جو ہے وہ زمین کے اوپر فضا میں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ درخت مضبوط جڑوں والا ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کی جڑ بھی مومن کے دل میں بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اس کا عقیدہ اس کلمہ کی بنیاد پر بڑا پختہ ہوتا ہے، بڑا راسخ العقیدہ ہوتا ہے مومن کے، جو اس کلمہ طیبہ کو دل کی گہرائی سے پڑھ لیتا ہے۔ پھر ایک تو یہ کہ یہ مضبوط کلمہ ہے، یہ کلمہ طیبہ اس مضبوط درخت کی مانند مضبوط ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح اس پاکیزہ درخت کی شاخیں جو ہیں وہ پھیل رہی ہوتی ہیں، اسی طرح اس کلمہ طیبہ کے مضبوط ہونے کے بعد، دل میں اس کی پختگی کے بعد، دل میں اس کی مضبوطی کے بعد، اس کے رسوخ کے بعد، اس کا اثر جو ہے وہ مومن کے اعضاء کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ مومن اپنی زبان سے بھی اس کا اثر ظاہر کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دکھاتا ہے، اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، المہم یہ ہے کہ پورے جسم سے اس کلمہ طیبہ کے جو اثرات ہیں وہ نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلی فضیلت اس کلمہ طیبہ کی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر ہی اس کو کلمہ طیبہ قرار دیا ہے اور اس کو مضبوط جڑ والا قرار دیا ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ تمام انبیاء اور رسل کی دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ یہی کلمہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا، سب کی طرف اسی بات کی وحی نازل کی کہ انہ لا الہ الا انا، کہ میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ معبود برحق اگر ہے اس کائنات میں تو وہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی پیغام دے کر ہم نے تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے کہا کہ فاعبدونی، لہذا میں ہی جب معبود برحق ہوں، میں ہی الہ برحق ہوں، تو پھر میری ہی عبادت کرو، میرے سامنے ہی اپنے آپ کو جھکاؤ اور میرے سوا کسی کے سامنے اپنے آپ کو مت جھکاؤ۔ انبیاء اور رسل کی دعوت کا خلاصہ یہی سے دعوت کا آغاز ہوتا ہے، اور یہیں پر دعوت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ دعوت کا آغاز بھی اسی کلمہ طیبہ سے اور دعوت کا اختتام بھی اسی کلمہ طیبہ پر۔ اور تیسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ ایک مضبوط کڑا ہے، ایک مضبوط سہارا ہے کہ جو اس کو پکڑ لیتا ہے پھر وہ یقینی طور پر اللہ کے حکم سے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ مضبوط سہارا کہ اس کے بعد پھر اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ جس نے اس کلمہ کو پڑھ لیا اور اس کلمہ کے معنی کو دل میں اتار لیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بن گیا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا کہ جس کے بعد اس کو دنیا کے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس مالک الملک جو بادشاہت کا مالک ہے، اس نے اس کا کلمہ پڑھ لیا تو ایک مضبوط سہارا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، جو شخص طاغوت کا انکار کر دیتا ہے
معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کا انکار کر دیتا ہے، کسی کو نہیں مانتا وہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ وہ کسی کو مسجود نہیں مانتا، اللہ کے علاوہ وہ کسی کو معبود نہیں مانتا، اللہ کے علاوہ کسی کو بگڑی بنانے والا نہیں مانتا، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں مانتا، اللہ کے علاوہ کسی کو وہ دستگیر نہیں مانتا ہے، اللہ ہی کو یہ سارے کے سارے اختیارات دیتا ہے، باقی اللہ کے علاوہ سب کا انکار کرتا ہے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اور یہی وہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جو شخص اس طرح کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا، لَنْ فِصَامَ لَهَا، کہ جو سہارا کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، وہ سہارا ٹوٹ نہیں سکتا ہے، وہ کڑا ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے گا۔ تو یہ ایک مضبوط سہارا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ اور چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ ہی دعوت حق ہے، اس کے سوا جتنی دعوتیں ہیں وہ ساری کی ساری باطل ہیں۔ دعوت حق اگر ہے تو وہ اسی کلمہ کی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لہو دعوت الحق، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے دعوت حق، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو پکارنا ہے، دعوت کا معنی پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کا پکارنا جو ہے وہی برحق ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، ذرا توجہ رکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ، اللہ تعالیٰ کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کی پکار تو ہوئی برحق، والذین یدعون من دونہ، اور جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ جن کو بھی پکارتے ہیں ان کے کچھ نام رکھ لیں وہ اپنے طور پر، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کچھ بھی ان کی بات کا جواب دینے والے نہیں، ان کی کسی بھی حاجت کو پورا کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی مثال کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کے سامنے پانی پڑا ہو اور کوئی شخص اپنے سامنے پڑے ہوئے پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا لے، ہاتھ پھیلا کے کھڑا رہے، اور اس کی خواہش یہ ہو کہ میں ہاتھ پھیلا کے کھڑا رہوں گا تو پانی خود بخود میرے منہ کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما ہوا ببالغ، صرف ہاتھ پھیلانے کے ساتھ تو منہ آپ کا وہ پانی جو ہے وہ آپ کے منہ تک پہنچنے والا نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہاتھ پھیلانے والا انسان جو پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے، وہ پانی صرف ہاتھ پھیلانے سے ہی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں، اسی طرح جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی پکارتا ہے وہ اس کی پکار کا جواب دینے والا نہیں، وہ اس کی حاجت کو پورا کرنے والا نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لہو دعوت الحق، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہی دعوت حق ہے، اس کے سوا جتنی بھی دعوات ہیں وہ ساری کی ساری باطل ہیں۔ اور یہ کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا ہے، سارے فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ زبان کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا، سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنیے، فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط، جب بھی کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ مخلصاً اخلاص کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، الا فتحت له ابواب السماء، اس کے سامنے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، حتی تفضی الی العرش، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ یہ کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان، عرش باری تعالیٰ کے درمیان سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، یہ ڈائریکٹ یہ کلمہ اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ فرمایا مجتنب الکبائر، جب تک وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کلمہ طیبہ زبان سے پڑھتا ہو، بھلے وہ اخلاص کے ساتھ ہی کہتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کبیرہ گناہوں کا اجتناب، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہو، مثلا بے نماز ہے، روزے کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، حج نہیں کرتا استطاعت کے باوجود، زکوٰۃ نہیں نکالتا زکوٰۃ کے فرض ہونے کے باوجود، اسی طرح دیگر فرائض میں مجرمانہ غفلت برتتا ہے،
اور پھر وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہوں، دل کی گہرائی سے پڑھتا ہوں، یہ کلمہ اس کے لیے کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ مجتنب الکبائر، جب تک وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب نہیں کرے گا اس وقت تک یہ کلمہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو۔ کبیرہ گناہوں سے اجتناب ہو اور اخلاص کے ساتھ وہ کلمہ پڑھنے والا ہو تو پھر اس کے اور عرش باری تعالیٰ کے درمیان سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ کلمہ طیبہ ہے، اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو پھر دنیا میں آنے والی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، صدمے جو ہیں وہ ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سامنے بہت ساری جگہ خالی پڑی ہے اور پیچھے میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے اس طرح، تو آگے سیمٹ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے ساتھیوں کو آگے آ کر بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ تو یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ پریشانیوں کے ازالے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ توجہ میری طرف رہے، اس کلمہ کی فضیلت کیا ہے؟ ایک کہ اسی کلمہ کے ذریعے آپ اپنی دنیاوی پریشانیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد کہ جہاں وہ کئی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، سمندر کے پانی کی گہرائی میں، سمندر کی تاریکی اور پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، کئی اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہی کلمہ طیبہ انہوں نے پڑھا تھا اور انہوں نے اپنے سے پہلے کسی نبی کو یا کسی نبی کا وسیلہ بھی نہیں بنایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک مشکل گھڑی میں، ایک مشکل میں گرفتار ہونے کے بعد، مشکل میں پھنسنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے سے پہلے کسی نبی کا واسطہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ کو، بلکہ ڈائریکٹ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ کلمہ طیبہ پڑھا اور اپنی کمی کوتاہی کا، اپنی تقصیر کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیا کرتے ہیں۔ اگر مومن بھی اسی طرح سے مشکلات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے اس کلمہ طیبہ کے ذریعے تو پھر ہم مومنوں کو بھی نجات دے دیا کرتے ہیں۔ لیکن دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگ اپنی مشکلات کے اندر یا غوث اعظم تو پکارتے ہیں یا غریب نواز تو پکارتے ہیں، لیکن اکیلے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے، کہ جس نے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو ان کے غم سے نجات دے دی، اسی طرح ہم تمام مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انه لم يدع بها مسلم في شيء قط، کہ مسلمان جب کبھی اس کلمہ کے ساتھ یعنی دعائے یونس کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے الا استجاب اللہ له بها، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی گارنٹی دے دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی گارنٹی مل گئی کہ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں ختم کرتے ہیں، ان کے غموں اور ان کو صدموں کو دور کرتے ہیں۔ گارنٹی دے دی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد بھی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ اس اللہ کو، اکیلے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے، اس گارنٹی کے باوجود بھی اللہ کو نہیں پکارتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کو پکارا کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ جو شخص اس کلمہ کو پڑھے گا اور اس کو اخلاص کے ساتھ اپنے دل کی گہرائی میں اتارے گا اور اس پر عمل کرے گا، اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسی کو نصیب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ من اسعد الناس بک، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن وہ خوش نصیب کون ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، سب سے زیادہ خوش نصیب میری شفاعت جس کو ملے گی قیامت کے دن من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قبل نفسہ، اس نے یہ لا الہ الا اللہ اپنے دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ کہا، اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ زبانی کلامی کلمہ پڑھنا جو ہے یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کو دل کی گہرائی میں نہیں اتاریں گے۔
جب تک اس کو دل کی گہرائی میں نہیں اتاریں گے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، اس وقت تک قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ آج لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، فلاں کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو ٹوک انداز میں فیصلہ کر دیا کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ پوری کی پوری شفاعت کے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، یہ بھی فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے حق میں شفاعت نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کا اذن نہیں ملے گا۔ شفاعت کرنے والے جو ہیں وہ بھی اللہ کے اذن کے محتاج ہوں گے، اور جن کے حق میں وہ شفاعت کرنا چاہیں گے وہ بھی اللہ کے اذن کے محتاج ہوں گے۔ اور پھر کس کے حق میں شفاعت ہوگی؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی فیصلہ کر دیا۔ اور اس آیت کو آپ توجہ سے سنیں، سورۃ مریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا، ہاں صرف اس کو شفاعت کا اختیار ہوگا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ جس نے رحمان سے عہد لے رکھا ہے۔ میں نے اور آپ نے رحمان سے کون سا عہد لے رکھا ہے؟ اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار، تو وہ کون سا عہد ہے میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اور آپ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان؟ وہ عہد وہ یہی کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی عہد کے ذریعے آپ شفاعت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کلمہ طیبہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی تھی، کہا تھا کہ آمرک باثنین وانہاک عن اثنین، کہ میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں۔ اور اس حدیث کا وہ حصہ جو ہمارے موضوع سے متعلق، کہا کہ جن دو باتوں کا میں تمہیں حکم دینا چاہتا ہوں ان میں سے ایک آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پر قائم رہنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان السماوات السبع والارضین السبع لو وضعت فی کفۃ ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ رجحت بہن لا الہ الا اللہ، اگر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو ایک پردے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پردے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، تو فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ لا الہ الا اللہ والا جو پڑھنا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا، اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ تو یہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ پورے آسمانوں پر اور پوری زمینوں پر بھاری ہے، اس کا وزن سب سے زیادہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو دل کی گہرائی سے پڑھا جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص جب وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد وہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو کیا ملتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اس کے سامنے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یہی تو ہے، کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، یہ فضائل اور ان کے علاوہ دیگر کئی اور فضائل جن کا میں تذکرہ نہیں کر سکتا ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر، یہ فضائل ذکر کر کے مقصد یہ ہے کہ ہم اس کلمہ کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کلمہ کو ایک تو سچائی کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ ہم اس کا اقرار کریں، اس کو تسلیم کریں اور اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو دل کے اندر اتاریں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمیں یہ سارے کے سارے فضائل جو ہیں وہ نصیب ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر خیر و بھلائی نصیب ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے سکتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ یہ جو جڑ ہے یہ مضبوط ہونی چاہیے، یہ جڑ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ والی جو ہے یہ مضبوط ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا جو تزلزل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخری نقطہ جو ہے آج کے خطبہ جمعہ کا وہ یہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کی کچھ شرطیں ہیں، جب تک وہ شرطیں ساری کی ساری نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک کوئی شخص جو ہے وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے، سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کامل ایمان کس طرح نصیب ہو سکتا ہے، سچا ایمان کس طرح نصیب ہو سکتا ہے، پختہ ایمان کس طرح نصیب ہو سکتا ہے، اس کے لیے 7 شرطیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا معنی معلوم ہے، اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے، اس کے معنی کا علم ہونا چاہیے۔
یہ نہیں کہ کوئی شخص صرف زبانی طور پر کہتا ہو لا الہ الا اللہ اور اس کو اس کے معنی کا کچھ بھی علم نہ ہو. جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہو زبان کے ساتھ لیکن اس کو اس کے معنی کا کچھ بھی علم نہیں, وہ ایسے ہے جیسے اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, یقین کر لو, سب سے پہلے علم حاصل کرو اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے اس کلمہ کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی, اللہ کی وحی کے پابند, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حکم ہے وہ دراصل میرے اور آپ کے لیے ہے اور آپ کی پوری امت کے لیے ہے کہ ہم اس کلمہ کا علم حاصل کریں, اس کا معنی جاننے کی کوشش کریں. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کلمہ کے اندر جو ہے وہ دو اجزاء ہیں, لا الہ اور دوسرا جز ہے الا اللہ. لا الہ میں نفی ہوگی, کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کا مستحق نہیں, کوئی الہ برحق نہیں, کوئی نجات دینے والا, کوئی مشکل کشا اور کوئی حاجت روا, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں. نفی کر دی گئی تمام معبودان باطلہ کی. اس کے بعد اس بات ہے الا اللہ کہ اگر معبود ہے, بگڑی بنانے والا ہے, حاجت روا, مشکل کشا ہے, نفع نقصان کا مالک اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے. یہ دونوں اجزاء جو ہیں اس کلمہ کے اندر, ان دونوں کا علم ہونا چاہیے. پہلی شرط علم ہے اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کلمہ پر ہمیں یقین ہونا چاہیے, اس کلمہ کے معنی پر اور اس کلمہ کے تقاضوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو اپنے اس یقین کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوں زبان کے ساتھ اور ان کو اس کلمہ طیبہ کی معنی مفہوم میں شک ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو منافق کہتا ہے. اور بلکہ اللہ رب العزت نے سچے مومن کن کو قرار دیا ہے؟ سورۃ الحجرات اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مومن وہ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں پھر ان کو کوئی شک نہ ہو. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. اس کے بعد فرمایا اولئک هم الصادقون. سچے مومن یہی ہے در حقیقت کہ جن کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ. کہ یہ کلمہ شہادت جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کلمہ کے ساتھ ملے گا غیر شاک فیہما, لیکن اس کو اس کلمہ شہادت کے دونوں اجزاء کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوگا, نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کوئی شک اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کوئی شک, الا دخل الجنہ, مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. شک و شبہ سے بالا پر ہے اس کا ایمان اور اس کو مکمل طور پر یقین ہے کلمہ شہادت پر, تو یقینی طور پر یہ جنت میں داخل ہوگا. ورنہ اگر شک ہوگا تو پھر یہ شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے والا نہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو. پہلی شرط اس کا علم یعنی اس کے معنی کا علم ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر یقین ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو, کہ اخلاص کے ساتھ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ جب پڑھ رہے ہوں تو اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ غیر اللہ سے برات کا اعلان کرتے ہوئے کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبودیت پر ایمان لاتا ہوں, اللہ کی الوہیت پر ایمان لاتا ہوں, اور اس کے علاوہ باقی جتنے معبودان باطل ہیں سب سے اپنی برات کا, لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں. یہ ہے اخلاص, اور یہ نہایت ہی ضروری ہے. اس کلمہ طیبہ پر سچا ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ غیر اللہ سے اپنی برات کا اعلان کریں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اخلاص جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے, ہر عبادت میں ضروری ہے, حتیٰ کہ کلمہ طیبہ کو پڑھنے میں بھی اخلاص ضروری ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ جب یہ کلمہ پڑھیں تو صدق کے دل سے پڑھیں, صدق کے دل سے. اس میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے والی بات نہ ہو جس طرح کے منافق لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا, کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم وما هم يشعرون.
کہ اپنے آپ کو ہی وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو منافق جب کہتے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ، تو دراصل اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچے مومن جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کسی کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ وہ صدق کے دل کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا احسب الذین الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف زبانی کلامی لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی ضرور آزمائش کریں گے، اور آزمائش کے بعد ہمیں پتہ چلے گا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، آزمائش کے بعد پتہ چلے گا کہ سچا مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون ہے، مومن کون اور منافق کون، یہ آزمائش کے بعد پتہ چلے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کی ایک بنیادی شرط جو ہے وہ صدق ہے، کہ صدق کے دل سے ہی کلمہ طیبہ پڑھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو شخص بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ وہ گواہی دیتا ہے، الا حرمہ اللہ علی النار، جو شخص اس طرح دل کی سچائی کے ساتھ گواہی دیتا ہے، ان دونوں چیزوں پر کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ اس کلمہ پر صدق کے دل سے ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، عزیز بھائی اور دوستو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کی شرطوں میں سے 4 شرطیں آپ نے سنی۔ پہلی شرط کلمہ طیبہ کا معنی معلوم کرنا، اور دوسری شرط کہ اس کلمہ کے معنی پر یقین ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کلمہ پر ایمان لاتے ہوئے انسان مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ ایمان لائے۔ چوتھی شرط یہ کہ وہ صدق کے دل کے ساتھ اس پر ایمان لائے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ اس کلمہ سے محبت کرنے والا ہو، اور اس کلمہ میں جو کچھ ہے اس سے محبت کرنے والا ہو۔ اس کلمہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے دل سے محبت کرنے والا ہو، اور اللہ کی توحید سے محبت کرنے والا ہو۔ یقین مانے آج اللہ تعالیٰ کی توحید سے محبت کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، بلکہ حالت یہ ہے بہت سارے مسلمانوں کی، بہت سارے ایمان والوں کی، اور وہ حالت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کی ہے 24ویں پارے میں، کہ جب ان جیسے مومنوں جو کلمہ کو مسلمان ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی توحید سے کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، تو اپنے دلوں میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، دلوں میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، اور کھلے دل کے ساتھ وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کسی ولی کا، کسی بزرگ کا، کسی کی جھوٹی کرامت کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی توحید کو سن کر خوش نہیں ہوتے، اور پھر کیا کہتے ہیں یہ فرقہ وارانہ گفتگو نہ کیا کریں آپ، اس میں تو فرقہ واریت پائی جاتی ہے۔ یقین مانے آج بھی آپ اگر کسی شخص کو جو کہ درباروں اور مزاروں کے ساتھ اندھی عقیدت رکھتا ہو، اس کے سامنے اگر آپ توحید کی بات کریں گے، وہ کہیں گے نہیں آپ فرقہ واریت والی بات کریں، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ اور پھر جب انہی کی کرامتوں کو بیان کرنا شروع کر دیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، وَمِنَ النَّاسِ
من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، جس طرح آج لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، کسی کو داتا کہہ دیا، کسی کو غریب نواز کہہ دیا، کسی کو دستگیر کہہ دیا، کسی کو بگڑی بنانے والا کہہ دیا، کسی کو غوث کہہ دیا، یہ اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم، یہ ان کے ساتھ ایسی محبت رکھتے ہیں، ایسی عقیدت رکھتے ہیں کہ حب اللہ، کہ جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، جو محبت اکیلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی وہی محبت یہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ لیکن سچے ایمان والے کیسی محبت رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ، سچے ایمان والے، اللہ کی توحید پر خوش رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سے کہیں زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ ان کی محبت کے اندر گہرائی ہوتی ہے، ان کی محبت کے اندر پختگی ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، پختگی اور مضبوطی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ اگر کسی مومن کے دل میں جمع ہو جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہو، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ لہٰذا اس کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کی ایک بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ اس کلمہ سے محبت ہو، گہری محبت اور سچی محبت ہو، اور کلمہ کے اندر جو کچھ ہے اس سے محبت ہو، اور کلمہ کے جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ محبت ہو، اور جو لوگ اس کلمہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ان کے ساتھ محبت ہو۔ کلمہ پڑھنے والے صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے اس کلمہ کو پڑھنے والے اور اس کے اقرار کرنے والے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بھی گہری محبت رکھتے ہیں۔ یہ اس کلمہ کا لازمی تقاضا ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، اس کا معنی بھی معلوم کر لیا اور اس سے محبت بھی شروع کر دی آپ نے، اور محبت بھی ایسی کہ جو محبت اس کی شایان شان ہے، جو اس کے لائق ہے، ایسی محبت آپ نے شروع کر دی اس کلمہ کے ساتھ، تو پھر ایک لازمی شرط یہ ہے کہ آپ اس کلمہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، اور اس کلمہ کے اندر جو کچھ ہے اور وہ اللہ کی توحید ہے، آپ اس اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جائیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں آپ۔ پھر اللہ کا حکم آئے جس کا آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد جب اللہ کا کوئی بھی حکم آپ سنیں یا کوئی بھی حکم آپ پڑھیں، کوئی بھی حکم آپ کے کانوں میں پڑے، فوراً اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اس کلمہ پر سچے ایمان کی ایک بنیادی علامت اور بنیادی شرط ہے، ورنہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچے مومن ہیں، اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جب ان کو اللہ کا کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے پھر ہیلو حجت کرتے ہیں، پھر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کلمہ پر ایمان لانے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، دل کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ آپ نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل کے ساتھ اس کی طرف رجوع کر لیا، یہ کافی نہیں ہے، أَسْلِمُوا لَهُ، پھر اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اپنے تمام کے تمام اعضائے جسم کو اللہ کا فرما بردار بنا دو۔ یہ اس کلمہ پر ایمان لانے کی بنیادی شرط ہے۔ آخری شرط یہ ہے، میں بات کو نہایت ہی مختصر کر رہا ہوں، آخری شرط یہ ہے کہ جب آپ نے اس کلمہ کو پڑھ لیا اور اس کلمہ کے تقاضوں کو آپ نے پورا کرنا شروع کر دیا، تو آخری شرط یہ ہے کہ آپ اس کو قبول کریں، بسر و چشم قبول کریں آپ، اور کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، بسر و چشم قبول کریں گے، جس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچے مومن گردانے جائیں گے۔ ورنہ اگر قبول نہیں کریں گے اس کلمہ کو سر و چشم کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ اس کو قبول نہیں کریں گے، تو پھر جو ہے وہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا سورۃ الصافات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اکڑ جاتے ہیں، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی گویا کہ اپنے آپ کو اس کلمہ طیبہ سے بڑا سمجھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ
اَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کیا ہم اپنے معبودوں کو اس شاعر اور اس مجنون کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ یعنی نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ، ہم اس کی خاطر، اس کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ گویا وہ اس کلمہ کو قبول نہیں کرتے تھے، کلمہ کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ لہذا شرط کیا ہے اس کلمہ پر ایمان لانے کی؟ کہ آپ اس کلمہ کو قبول کریں، اس کلمہ کی معنی کو قبول کریں، اور اس میں اللہ کی جو توحید ہے اس کو قبول کریں، اللہ کی وحدانیت کو قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو قبول کریں۔ اگر یہ ساتوں کی ساتوں شرطیں ہوں گی تو مومن کا ایمان سچا ہوگا، ورنہ اگر ان ساتوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہوگی تو وہ مومن سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سچا مومن بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلمے پر سچا ایمان لانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو دل میں اتارنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں اس کلمہ پر قائم دائم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ اپنی توحید پر، اپنی وحدانیت پر قائم دائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسی کلمہ طیبہ کے ساتھ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ میرا جو آئندہ خطبہ ہوگا وہ اس کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا، لیکن آئندہ خطبہ میرا انشاءاللہ ختام میں مسجد سنیان الغانم میں ہوگا۔ جو حضرات سننا چاہتے ہوں تو وہاں پر آ جائے، ورنہ انشاءاللہ اس مسجد میں بھی خطبہ ہوگا بإذن اللہ تعالی۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره، اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم آمنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ سب درست کر لیں، ساتھ مل جائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ الله أكبر۔
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بھائی اور دوستوں سب سے پہلے تو ایک اعلان سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ میرے پچھلے سال کے جو خطبات جمعہ ہیں 2011 کے جو تمام خطبات جمعہ ہیں وہ ایک سی ڈی میں ہمارے دوستوں نے جمع کر دیے ہیں، تو وہ سی ڈی باہر مل سکتی ہے، آپ حضرات وہ سی ڈی لے سکتے ہیں، میرے پچھلے سال کے تمام خطبات پر مشتمل. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے دوست ظفر صاحب کے والد کا پاکستان میں انتقال ہو گیا، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ ہمارے بھائی محمد ادریس پاکستان میں وفات پا گئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں.
اسی طرح بیماروں کی شفایابی کے لیے بھی دعا کریں. خاص طور پر میں نے پچھلے جمعہ بھی دعا کرائی تھی، آپ سے بھی گزارش کی تھی. ہمارے بھائی عبدالرحمن صاحب جو ہیں، ان کی بیٹی جو 10ویں کلاس کی طالبہ ہیں، وہ بڑی سیریس ہیں، بیمار ہیں. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. اسی طرح ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے، اور باقی جتنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا کی اپیل کی گئی، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. جن حضرات کی مغفرت کے لیے دعا کی اپیل کی گئی، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح باقی تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، تمام مسلمان بہنوں کے لیے جو بھی فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی قبروں کو ان کے لیے جنت کے باغ بنائے. اور اللہ رب العزت ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور عذاب قبر سے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت قیامت کے دن کی سختیوں سے اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اللہ رب العزت دین حنیف پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.